السلام علیکم. یو آر واچنگ another episode of Decipher with عبد الباسط. میں ہوں منتہا حسن. ناظرین, آج کے اپنے ڈسائفر میں ہم بات کریں گے چائنا اور انڈیا کے تعلقات پر. بنگلہ دیش کی خارجہ پالیسی کے خد و خال کا بھی جائزہ لیں گے اور شو کے آخری حصے میں بات ہوگی بھارت کے دفاعی معاملات پر. آغاز کرتے ہیں. ویلکم باسط صاحب. جی منتہا, بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ڈسائفر دیکھنے والوں کو السلام علیکم. بس صاحب, حال ہی میں 35th راؤنڈ ہوا انڈیا اور چائنا کے مابین جو بارڈر ٹاکس ہوئیں. اب لگتا یہ ہے کہ دونوں معاملات جو ان دونوں ممالک کے مابین موجود ہیں یہ کچھ کافی بہتری کی جانب رواں دواں ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی ہاں, بہتری تو آ رہی ہے, لیکن اس سے پہلے کہ میں اس آپ کے سوال کی جانب آؤں یا اس کا جواب دوں, آپ کی اجازت سے 2-3 چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں مختصراً ان پہ بات کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب پچھلے دنوں امریکی سفارت خانے گئے ہوئے تھے. 250ویں سالگرہ ہے امریکہ کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں, تو بڑی اہتمام کے ساتھ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کو اوائڈ کرنا چاہیے تھا جانا وہاں پہ. وہ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے, ایک تو امریکی سفیر ابھی تک وہاں پہ کوئی نہیں ہے, وہاں پہ ناظم الامور ہے جو کہ بالکل ایک جونیئر آفیسر ہیں, اور وزیر اعظم کا جانا بنتا نہیں ہے ایسے موقعوں پہ. جب سفیر ہوتا تو چلیے میں پھر بھی کہتا, اس وقت بھی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن ہمارے ہاں ایک کب اسٹیبلش ہو گئی یہ چیز. اور پھر وہاں ہمارے وزیر خارجہ چلے جاتے جو کہ نائب وزیر اعظم بھی ہیں, تو دیٹ ووڈ ہیو بین انف فرام آور سائڈ. پھر جو انہوں نے تقریر وہاں پہ کی اس کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, خاص طور پہ میں اس پہ پبلکلی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن میرا اپنے خیال میں خاص طور پہ جو کہ امریکہ کے حوالے سے یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حوالے سے جو انہوں نے باتیں کہیں, جو پاکستان بھارت کا جو مارکا ہوا ہے, ان فارمولیشنز کو بہتر کیا جا سکتا ہے. میں اس سے زیادہ آگے کچھ نہیں کہتا صحیح, کیونکہ پبلکلی میں کچھ چیزیں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ اللہ بھلا کرے, آپ کا فیفا ورلڈ کپ شروع ہو رہا ہے جی 12 جون سے, تو اگلا تقریباً 1 ماہ تو اب یہی ہنگامہ رہے گا ورلڈ کپ کا. بالکل. دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ نے جو ایران کی ٹیم ہے فٹ بال ٹیم, ان کو ویزا ایشو کر دیا ہے, اور ایران کی ٹیم میرے خیال میں کھیلے گی امریکہ میں اپنے میچز, یا امریکہ میں کینیڈا میں جہاں بھی, شاید لاس اینجلس میں شاید کا میچ ہے. تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ ابھی جنگ بھی ہو رہی ہے, مذاکرات بھی ہو رہے ہیں, تو وہاں ایران کی ٹیم بھی جا رہی ہے امریکہ میں. ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. ایران کی شمولیت انٹرسٹنگ ہوگی, اور دیکھتے ہیں ایران کی ٹیم کیسے پرفارم کرتی ہے اس ٹورنامنٹ میں. صحیح. اور پھر تیسرا جو ہے ایک اہم ڈیولپمنٹ وہ یہ بھی ہے کہ لیبنان کے آرمی چیف جو ہیں وہ آج پاکستان کے دورے پہ آئے ہوئے ہیں, اور ان کی ملاقات بھی ہوئی آرمی چیف سے, ہمارے فیلڈ مارشل سے. تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ دورہ ہے, کیونکہ ہم کل ہی گفتگو کر رہے تھے نا کہ 4تھا راؤنڈ ہوا ہے لیبنان اور اسرائیل کے درمیان امریکہ میں, اور اس میں سیز فائر کی بات ہوئی ہے, لیکن سب سے جو بڑا ایشو ہے وہ تو ہے حزب اللہ کا, کس طرح اس کو ڈسارم کیا جائے. اب آرمی چیف جو ہیں لیبنان کے وہ پاکستان آئے ہیں, تو کیا پاکستان کے لیے کوئی رول ہے, آئی ڈو ناٹ نو, لیکن یہ سگنیفیکنٹ ہے کہ کس طرح حزب اللہ کو ڈسارم کیا جائے. کیونکہ دوسری جانب ایران, ممکن ہے کہ آرمی چیف آئے ہوں لیبنان کے ہم سے ریکویسٹ کرنے کے لیے کہ آپ ایران سے ذرا کہیے کہ اپنا ہاتھ اٹھائے حزب اللہ سے, اور حزب اللہ کو تھوڑا سا پریشرائز کرے کہ آپ جو حکومت ہے لیبنان کی اس کے ساتھ کوئی بات چیت کرے حزب اللہ, اور ڈسارمنٹ کی طرف جائے. صحیح. اس کے بارے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر دیکھا جائے تو ریاست کے اندر ریاست تو برداشت نہیں کی جا سکتی نا. جی. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف لیبنان کی آرمی ہو, آرم فورسز ہوں, دوسری طرف حزب اللہ کو بھی پورا جو ہے ایک پوری آرمی ان کی اپنی ہو. یہ کسی ریاست کے لیے اچھی چیز تو نہیں ہے. لیکن لیبنان کی ایک خاص صورتحال رہی ہے, وہاں پہ جو ڈیموگرافی ہے اور جس طرح لیبنان اور اسرائیل کے تعلقات ماضی میں رہے ہیں, اور جس طرح اسرائیل نے لیبنان کو ہمیشہ اس پہ ایگریشن کیا ہے,
حملے کرتے رہے ہیں ہر وقت، ان کو بہت نقصان پہنچایا اسرائیل نے لیبنان کو. ہاں جی. تو وہاں پہ حزب اللہ کا ہونا بھی ایک غنیمت تھی کہ کم از کم انہوں نے جوابی کارروائیاں تو کی نا اسرائیل کے. وہ جس حد تک کامیاب ہوئی وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن حزب اللہ کا موجود ہونا اور اسرائیل کے خلاف کارروائیاں کرنا یہ بھی ایک آپ کہہ سکتی ہیں کہ ضرورت شاید بن گئی، کیونکہ سول وار کی وجہ سے اور جو سسٹم ہے پولیٹیکل سسٹم لیبنان کا، اس نے شاید لیبنان کو اس طرح ایک صحیح اسٹیٹ بنانے میں اس میں رکاوٹ پیدا ہوتی رہی. اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیے تو لیبنان کی آرمی میں یا آرم فورس میں یہ کیپیسٹی ہے ہی نہیں کہ وہ حزب اللہ کو بائی فورس بالکل ڈسارم کر سکے. تو اس کے لیے ایران کی آشیرواد چاہیے ہوگی، ان کی رضامندی چاہیے ہوگی. تو شاید یہ وجہ ہے کہ آرمی چیف آج آئے اور انہوں نے بات چیت کی. اب ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں ان کے ابھی محسن نقوی صاحب بھی ایکٹیو ہو گئے نا، وہ اس معاملے میں کافی ایکٹیو ہیں، خاص طور پہ ایران کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو طے کرنے میں. ابھی بشکک میں ان کی ملاقات ہوئی اپنے ایران کے جو ان کے ہم منصب ہیں ان کے ساتھ. آج وہ پاکستان پہنچے ہیں اور ابھی آج وہ پھر تہران چلے گئے. تو تہران کے ساتھ تو ان کا ایک خاص سب رابطہ رکھتا ہے کہ ہو گیا ہے. آئی ڈونٹ مائنڈ، کرنا تو یہ چاہیے تھا کسی اور کو، لیکن بہرحال پاکستان کی وزیر داخلہ ہیں تو ہم کیوں اعتراض کریں. صحیح. سو لانگ ایز کہ وہ کسی مثبت جانب معاملات کو آگے لے کر جا سکتے ہیں. رائٹ. تو جہاں تک اوور آل معاہدے کی بات ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، اس میں تو اب بار ہمیں ٹرمپ صاحب انہوں نے آج بھی کہا کہ جی بس قریب ہے، ہونے والا ہے. اب وہ ہونے والا کب ہونے والا ہے یہ اب نہیں معلوم، لیکن یہ ضرور ہے کہ کافی انٹینسٹی آ گئی ہے بیہائنڈ دا سینز جو بھی کام ہو رہے ہیں. صحیح. تو ابھی تک تو دیکھیں نا شاید معاہدہ اس لیے بھی نہیں ہو پا رہا تھا، اور تھوڑی سی تیزی تھی لیبنان اور اسرائیل کے درمیان معاہدے کی، کیونکہ وہ مشروط تھا نا، ایران نے اس کے ساتھ اس کو ٹیگ کر دیا تھا. تو شاید اب اگر یہ ایران اور اسرائیل اور لیبنان کے درمیان اب یہ معاہدہ اگر ہو گیا ہے، کیونکہ معاہدہ آئی ڈونٹ نو کس قسم کا ہے. ابھی پھر آج بھی بلکہ اسرائیل نے لیبنان پہ حملہ کیے، تو اب اس میں ایران کا رول بڑا اہم ہو جاتا ہے کہ ایران کس طرح حزب اللہ کو اس بات پہ راضی کر لیتا ہے کہ آپ فی الحال اپنے جو ہیں حملے بند کر دیجئے، جوابی کارروائیاں بند کر دیجئے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ انگیج ہوں تاکہ دیکھا جائے کہ ڈسارم کس طرح کیا جا سکتا ہے. ڈسارم کی بجائے یہ شاید ممکن ہو کہ جو حزب اللہ کے لوگ ہیں ان کو آرمی میں شامل کر دیا جائے لیبنان کی. اب وہ کس حد تک منظور ہوتا ہے ایران لیبنان کے صدر کو یا جو حکومت ہے لیبنان کی، تو کافی ٹرکی سی سچویشن ہے، کیونکہ لیبنان کا معاملہ تو اس طرح ہی رہا ہے نا، کس طرح اس کو ہینڈل کرتے ہیں ویل سی. دوسری جانب جو آپ نے سوال اٹھایا نا چین اور بھارت کے تعلقات کا، یہ ایک انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، اس پہ تو کافی لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. تعلقات میں تو نو ڈاؤٹ بہتری آئی ہے، کیونکہ جو ہیں فلائٹس بھی ڈائریکٹ فلائٹس بھی ہو گئی ہیں. باقی جو ہے منسروور لیک جو ہے وہ بھی پلگرم جو ایک یاترا ہوتی ہے وہ بھی کھل گئی ہے، اور آہستہ آہستہ بھارت بہت سی چینی جو کمپنی ہے ان کو اجازت بھی دے رہا ہے انویسٹمنٹ کی اور مختلف سیکٹرز میں. تو چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، لیکن وہ حالات نہیں ہیں کہ کہہ دیا جائے کہ بس تعلقات ٹھیک ہو گئے، کیونکہ ایک بنیادی مسٹرسٹ تو ہے باہمی جو ہے وہ تو رہے گا. اور یہ جو تقریباً دیکھیے نا ان کا جو بارڈر ہے نا، آپ 3,500 کلومیٹر لانگ بارڈر ہے. ایسٹرن سائڈ ویسٹرن سائڈ پہ لداخ ہے، اور اس سائڈ پہ جو ہے وہ ہے ہماچل پردیش، اروناچل پردیش سوری. اور اب اس میں ویسٹرن سیکٹر، مڈل سیکٹر اور ایسٹرن سیکٹر. اب چین کی یہ اپروچ ہے کہ جی جو ایزی ارلی ہارویسٹ ہے، جو کہ مطلب پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک لفظ یوز ہوتا تھا نا کہ لو ہینگنگ فروٹ ہے،
پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں, اس پہ کوئی ایگریمنٹ کر لیتے ہیں, کشمیر وغیرہ بعد میں دیکھا جائے گا. صحیح. تو لو ہینگنگ فروٹ میں کیا چیزیں تھیں؟ ساچن تھا, سر کریک تھا. تو یہاں بھی چین کے سفیر جو تھے بھارت میں, انہوں نے ایک کہا کہ جی ارلی ہارویسٹ, جو چیزیں تیار ہیں, فصل پکی ہوئی ہے, اس کو پہلے ہم کاٹ لیتے ہیں, باقی بھی چیزیں جو مشکل معاملات ہیں. تو سکم جو ایسٹرن سیکٹر ہے نا, اس کی بات ہو رہی ہے کہ شاید اس پہ ایگریمنٹ ہو سکتا ہے جلدی, تو اس پہ بات چیت کر لیتے ہیں, تو وہ پہلے کر لیتے ہیں. بھارت میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اپروچ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ سکم میں جو ہے وہ بھارت کو ایڈوانٹیج حاصل ہے. تو اگر بھارت یہاں پہ کر لے گا تو پھر دوسری جگہ گیو اینڈ ٹیک ذرا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو ابھی بھارت کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. اب بھارت چین کے معاملے میں تو یہ اپروچ اڈاپٹ کر رہا ہے, لیکن پاکستان جب یہ اپروچ اڈاپٹ کرتا ہے تو بھارت کہتا ہے کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ وہاں جو ہے نا وہ بھارت کا رویہ, جب چین سے بات چیت ہوتی ہے تو بھارت کا بالکل ایٹیچیوڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ ذرا باقی جو نیبرز ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرتا ہے تو بھارت بولی کرنا چاہتا ہے. اسی طرح دیکھیے نا گلگت بلتستان کا بھی ایک ایشو ہے. ہاں جی. اب کل وہاں پہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں. ٹریڈیشنلی تو جو حکومت اسلام آباد میں ہوتی ہے وہی پارٹی گلگت بلتستان میں بھی جیتتی ہے, لیکن اب گلگت بلتستان پہ بھی الیکشنز ہو رہے ہیں تو بھارت نے احتجاج کر دیا کہ یہ تو ہماری ٹیریٹری ہے, آپ کس طرح یہاں میں انتخابات کروا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک ایشو ہے. تو ہمارا بھی خیال یہی ہے کہ ان تمام, جس طرح بھارت کی ایک کنسیڈریشن ہے نا کہ یہ جو ارلی ہارویسٹ یا اس اپروچ پہ نہیں جانا چاہیے, میں بھی ایگزیکٹلی اس پہ اتفاق کرتا ہوں. صحیح. کہ ارلی ہارویسٹ والا معاملہ یا جو چین سے مجھے اختلاف ہے اس چیز کے اوپر, اور خاص طور پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی مجھے یہ جو لو ہینگنگ فروٹ والا معاملہ ہے مجھے پسند نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ پہلے جو ہے اصل معاملہ جو ہے نا, جو جڑ ہے, اس پہ پہلے ڈسکشن کیجیے. صحیح. اور پھر باقی چیزیں تو خود بخود ہو جاتی ہیں, وہ تو اتنے کوئی بڑے ایشوز ہیں نہیں. لیکن لیٹس ہوپ کہ کل جو انتخابات ہو رہے ہیں گلگت بلتستان میں وہ خیریت سے ہو جائیں, بالکل, اور ایک اچھا رزلٹ سامنے نکل آئے جس پہ کوئی کنٹروورسی نہ ہو. ہوپفلی. لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور شامل کریں گے کہ بنگلہ دیش کی خارجہ پالیسی میں کیا چل رہا ہے. ویلکم بیک. بازی صاحب, ترکی کے وزیر خارجہ نے دورہ کیا بنگلہ دیش کا. جی. کیا سمجھ آ رہی ہے بنگلہ دیش کی خارجہ پالیسی کو لے کر؟ بنگلہ دیش کی فورن پالیسی کافی دلچسپ ہے. پہلے آپ کو یاد ہوگا نا جب طارق رحمان صاحب آئے تھے, ان کی پارٹی نئی حکومت بنی تھی, تو بہت سے لوگوں کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ بھئی بھارت کی جانب کوئی زیادہ ایک رجحان ہے, بالکل, اور پھر کوئی وہی حالات نہ ہو جائیں. تو میں نے کہا فکر نہ کریں, طارق رحمان صاحب کو کہ زیادہ 17 سال وہ باہر رہنے کے بعد آئے ہیں, لیکن آئی ایم شیور کہ جو لوگ ہیں بنگلہ دیش کے اندر وہ سنبھال لیں گے چیزوں کو. تو اب لگتا کچھ یہی ہے کہ بنگلہ دیش کسی چیز میں کوئی جلد بازی نہیں کر رہا. صحیح. ابھی آئے ہوئے کچھ عرصہ, کچھ ماہ ہی تو ہوئے نا طارق رحمان صاحب کو. اب طارق رحمان صاحب پہلا جو وزٹ کرنے جا رہے ہیں وہ انہوں نے ایک اور نیا فیصلہ کر لیا کہ نہ میں چین جاؤں گا, نہ بھارت جاؤں گا, نہ پاکستان جاؤں گا, میں جاؤں گا تو ملیشیا جاؤں گا. تو پہلا میرے خیال میں اس ماہ کے تیسرے ہفتے میں 22 یا 23 جون کو وہ فلائی کریں گے ملیشیا, اور شاید ملیشیا سے وہ چین بھی چلے جائیں. لیکن پہلا ملک جو وزٹ کریں گے وہ چین نہیں ہوگا, وہ ملیشیا ہی ہوگا, وچ از اے گڈ ڈیسیشن آئی وڈ سے, کیونکہ ملیشیا بھی ایک اسلامک ملک ہے. جو رجحان ہے نا وہ نظر آتا ہے کہ ان کا ایک مزاج ہے کہ مسلمان دنیا کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا جائے. اسی وجہ سے جو ان کے فارن منسٹر کا پہلا جو دورہ تھا نا وہ ترکیے پہ تھا. ہاں جی. اور ابھی حقان فیدان صاحب جو ترکیے کے فارن منسٹر ہیں وہ بھی پہنچ گئے کل 2 دن کے دورے پہ. اور یہ وزٹ بڑا زبردست رہا, کیونکہ اس وقت جو بنگلہ دیش کا جہاں اکنامک انٹرسٹ ہیں, تجارت ایک بڑا اہم ایک پہلو ہے, وہاں وہ اپنا دفاعی معاملات کو بھی دیکھ رہا ہے بنگلہ دیش, اور یہ بڑی اہم بات ہے, کیونکہ اس کو خطرات تو لاحق ہے نا, خاص طور سے بنگلہ دیش بھارت کی جانب سے, کیونکہ بھارت میں جو ایک مزاج اس وقت ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. اگر آپ
جو نیبرنگ اسٹیٹس ہیں ان کو دیکھیے. ویسٹ بنگال میں بھی اس وقت بی جے پی کی حکومت بن گئی ہے, ادھیکاری صاحب آ گئے ہیں, اور آسام میں تو ویسے ہی ایک جو وہاں پہ چیف منسٹر ہیں وہ ویسے ہی اینٹی بنگلہ دیش اور اینٹی مسلمان ہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آسام میں جو مسلمانوں کی تعداد ہے وہ تقریباً 35% کے قریب ہے پوری اسٹیٹ میں. تو وہاں تو ویسے بھی خطرات لاحق ہیں, اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بنگلہ دیش اوریجن کے لوگ بہت ہیں, تو ان کو واپس بنگلہ دیش بھجوایا جائے. صحیح. دوسری جانب اب دیکھنا یہ بھی ہے کہ پہلے تو بی جے پی کی سرکار جو تھی پچھلے 10-12 سالوں میں یہ کہتی تھی کہ جی بیکاز آف ممتا بینرجی جو ویسٹ بنگال میں چیف منسٹر, ان کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ ٹیسٹا ریور وغیرہ پہ معاہدہ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ نہیں ہونے دے رہی. اب تو بی جے پی کی اپنی حکومت آ گئی, اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے بھارت کے ساتھ تعلقات میں پرابلمس تو ہیں. پھر دوسرا جو گنگا ریور شیئرنگ جو ریور ایگریمنٹ ہے, واٹر شیئرنگ ایگریمنٹ, وہ بھی اب ایکسپائر ہو رہا ہے اس سال نومبر دسمبر میں, تو اس کو بھی رینیو کرنا ہے. تو بھی دیکھنا ہے کس طرح ہوتا ہے. تو ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش نے اپنی جو پالیسی ہے نا اس کو تھوڑا سا پہلے تو بہت زیادہ فوکس تھا اپنا اس پہ بھارت پہ, تھوڑا سا پیچھے ہو کے بنگلہ دیش اب فوکس کر رہا ہے چین پہ اور مسلم دنیا پہ, اور خاص طور پہ جو ہمارے جیسے ممالک ہیں پاکستان, ترکی, سعودی عربیہ. تو ایک اچھی بات ہے میں سمجھتا ہوں. لیکن یہ چیز انڈیا کو تو بہت ڈسٹرب کر رہی ہے. نہیں, انڈیا کو ڈسٹرب کر رہی ہے, انڈیا کو ڈسٹرب کر بھی رہی ہے, اور انڈیا اس کا اظہار بھی کر رہا ہے کسی نہ کسی طور. کیونکہ دیکھیے نا ابھی جو گئے ہیں ہمارے حقان فیدان صاحب, انہوں نے جوائنٹ وینچرز آفر کیے ہیں, ڈرون ٹیکنالوجی آفر کی ہے, اور مختلف جو اس وقت ترکیے میں خاص طور پہ ڈرون ٹیکنالوجی بڑا عبور حاصل کر رکھا ہے. تو وہ اس میں بھی انٹرسٹڈ ہے بنگلہ دیش. پھر بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ ہم نے بھی چونکہ ان کو آفر کیے F-17 تھنڈر جو ہمارے طیارے ہیں, تو اس پہ بھی بات چیت چل رہی ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ بھارت کو پریشان تو کیے ہوئے ہیں. اور دوسری جانب یہ بھی یاد رہے کہ چین کا جو ہے نا اسٹرنگ آف پرلز, جو گوادر, جو دنیا کہتی ہے کہ جی جو امپورٹنٹ بندرگاہیں ہیں سارے عریبین سی میں, وہ انڈین اوشن میں یا کہہ لیجیے بھارت چین میں انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے. گوادر ہے, پھر آگے اگر آپ آ جائیے تو بنگلہ دیش میں چٹاگونگ, پھر سری لنکا میں بینٹوٹا وہ ہے, اور پھر سٹوے جو ہے میانمار وغیرہ میں, پھر آگے کمبوڈیا میں آپ چلے جائیں تو ریم آئلینڈ جو یا ریم ایئر بیس جو بیس ہے, نیول بیس ہے. تو یہ تمام وہ ہیں جس پہ چین کا بڑا, تو بھارت کو یہ بھی خطرات تو اس کو لاحق ہوتے ہیں. اس لیے بھارت اس وقت ایک انہوں نے پروجیکٹ بھی شروع کر رکھا ہے, پروجیکٹ نکوبار آئلینڈ. وہاں پہ وہ ایک نیول بیس سا بنا رہے ہیں تاکہ چین کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہاں اسے مانیٹر کر سکیں. تو بنگلہ دیش جو ہے طارق رحمان صاحب, میرے لیے ہمارے پرسپیکٹیو میں دیکھنا یہ ہے کہ ایک تو دیکھیے نا جب ڈاکٹر محمد یونس تھے انٹرم پریزیڈنٹ پرائم منسٹر, تو انہوں نے کافی پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ترجیح دی تھی, اور ہمارے ڈیفنس میں, انٹیلیجنس میں, ایون اکنامک کوآپریشن, ڈائریکٹ فلائٹس کا بحال ہو جانا, آفیشیل پاسپورٹ سے بغیر ویزا کے آنا جانا, تو تمام وہ پہلو تھے. اور پھر جو ہے نالج کوریڈور, تقریباً 500 اسکالرشپس ہم دے رہے ہیں بنگلہ دیش کو, یہ بھی. اور پھر ان کے سول سرونٹس کے لیے میڈ کریئر جو ہے ان کی ٹریننگ ہمارے لاہور میں ہو رہی ہے. تو یہ وہ تمام, اور خیر ملٹری ہمارے NDU میں اور باقی جو وار ہمارے کالج ہیں وہاں تو بنگلہ دیش کے آفیسرز آ ہی رہے ہیں. لیکن بنگلہ دیش کا جو اس وقت طارق رحمان صاحب کے انڈر لگتا ہے کہ ایک نئے کانٹورز, نئے خد و خال ہو رہے ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ بھارت کے ساتھ کوئی وہ ٹینشن چاہتے ہیں, لیکن بھارت کے ساتھ ایکول فوٹنگ پہ بات کرنا چاہتے ہیں. صحیح. تو مسلمانوں کی طرف یا مسلم دنیا کی طرف ان کا رجحان, یا تعلقات کو پاکستان سے بہتر کرنا, تو یہ ان کو ایک لیوریج تو پرووائڈ کرتا ہے نا, کیونکہ بھارت بھی تو لیوریج اپنا استعمال کرتا ہے پانی کے معاملات میں خاص طور پہ. تو اور پھر دوسری جانب جو
بقول بھارت کے اللیگل غیر قانونی بنگلہ دیشی جو بھارت میں ہیں ان کی بڑی تعداد بقول بھارت کے ہے تو جن کو وہ بنگلہ دیش واپس بھجوانا چاہتا ہے. تو ٹینشن بھی ہے ان دا سینس کہ بہت سے لوگوں کو بھارت دھکیل رہا ہے ٹورڈز بنگلہ دیش جی جو انڈاکومنٹڈ بنگلہ دیشی ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر بھارت میں کوئی غیر قانونی بنگلہ دیشی ہیں بھی اس کا طریقہ کار ہے تو آپ ان کے پاس ڈاکومنٹس اگر ہیں کہ نہیں بنگلہ دیش کے، اگر ہیں تو پھر بنگلہ دیش کی حکومت کو انفارم کرنا پڑتا ہے کہ جی آپ ویریفائی کیجئے کہ یہ بنگلہ دیشی ہے کہ نہیں. لیکن بھارت ایک یونیلیٹرل ایک کام کر رہا ہے وداؤٹ ویٹنگ فار ویریفیکیشن فرام ڈھاکہ. تو اس طرح تو کام نہیں ہوتے. مجھے یاد ہے کہ ہمارے ہاں بھی یورپ میں بہت، ایون یو کے میں کچھ پاکستانی غیر قانونی طور پہ وہاں پہ رہتے ہیں، ویزا لیتے ہیں پھر واپس نہیں آتے. تو ہمارا یو کے ساتھ بھی ایک ایگریمنٹ تھا، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ بس انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ایک بندے کو یہ پاکستانی ہے. وہ پہلے اس کو جو بھی ہے ایک سینٹر ڈیٹینشن سینٹر میں رکھیں گے، پھر اس کے جو قوائف ہیں پاکستان گورنمنٹ کو بھجوائیں گے. جب ہم ویریفائی کر لیں گے کہ جی ہاں یہ پاکستان نیشنل ہے تو پھر وہ اس کو ڈیپورٹ کریں گے. صحیح. لیکن یہاں معاملہ ذرا ڈیفرنٹ ہے. یہاں بھارت چاہتا ہے کہ بس فوری طور پہ ہم جو ہے کہیں کہ جی یہ بنگلہ دیشی ہے، غیر قانونی طور پہ یہاں بھارت میں آیا اور یہاں رہ رہا ہے تو اس کو بنگلہ دیش بس ایکسیپٹ کرے. تو یہ ایک بولنگ کا طریقہ ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے. تو طارق رحمان صاحب جو ہیں اور دوسری جانب یہ بھی انٹرسٹنگ ہے، دیکھیے طارق رحمان صاحب کی حکومت نے شیخ حسینہ کے معاملات کو اتنا سیریس نہیں بنایا، ورنہ تو ہر روز وہ بات کر سکتے تھے نا. اس کو ایک دو دفعہ ذکر ضرور انہوں نے کیا، لیکن اس پہ رائے میں کیا کہ یوں نہ لگے کہ یہ اریٹنٹ ہے یا امپیڈیمنٹ ہے ٹو ہیو گڈ ریلیشنز ود انڈیا. لیکن یہ ضرور ہے کہ بنگلہ دیش کی یہ حکومت گنگا واٹر شیئرنگ اور ٹیسٹا ریور ان پانی کے جو معاملات ہیں اس میں کافی سنجیدہ ہے. صحیح. اور بلکہ جو حکومت کچھ آفیشلز نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ جب تک ٹیسٹا ریور پہ ایگریمنٹ نہیں ہوتا اس وقت تک ہم نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے تعلقات بھارت کے ساتھ ٹھیک ہو سکتے ہیں یا بہتر ہو سکتے ہیں. صحیح. لیکن بنگلہ دیش کی کافی جو ہے ڈپینڈنس بھی ہے، خاص طور پہ ایکسپورٹس اور پھر ٹرانس شپمنٹ کے حوالے سے بھی. پھر 4-5 بھارت کی اسٹیٹس نیبر ہیں، نیبرنگ اسٹیٹس ہیں، کافی لمبا 4000 کلومیٹر طویل بارڈر ہے. تو دونوں کے درمیان تعلقات اچھے ہونے چاہیے. صحیح. لیکن ماضی میں جو ایک رویہ تھا بنگلہ دیش کا کہ ہم نے صرف بھارت کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک رکھنا ہے اور باقی پاکستان وغیرہ کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں رکھنے، یہ جو ہے نا زیرو سم گیم تو ہوتی نہیں ہے. صحیح. تو کویسچن یہ ہے کہ طارق رحمان صاحب میرے خیال میں صحیح ٹریجیکٹری انہوں نے اپنے لیے اس کا فیصلہ کر لیا ہے. اور حقان فیدان کا جو وزٹ ہوا ہے، کیونکہ جب میں نے پہلے کہا نا کہ ان کے وزیر خارجہ پہلے ترکی گئے تھے، پہلا وزٹ وہاں پہ تھا، تو اب ان کا وزٹ کرنا یہ ایک اچھی بات ہے. اور اس سے کم از کم بنگلہ دیش، ترکی، پاکستان، سعودی عرب جو ہمارا ایک کریسنٹ سیکیورٹی انیشیٹو ہے وہ بھی سامنے کہیں کہیں نظر آتا ہے، ہمیں اس کی جھلکیاں نظر آتی ہیں. وہ اس انداز سے تو نہیں، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں چیزیں رجسٹر ہو رہی ہیں کہ یہ امپورٹنٹ ہے. بہت سلو ہے لیکن کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہے. مطلب ہاں اس کے مطلب مظاہر ہمیں مل رہے ہیں. سو اوور آل کہیں گے کہ بنگلہ دیش کی جو فارن پالیسی ہے، یہ جو اور بھی باقی اسپیکٹس ہیں، بنگلہ دیش از گوئنگ آن دا رائٹ ٹریک. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ طارق رحمان صاحب جو ہیں چونکہ رہے ہیں کافی عرصہ یو کے میں رہے ہیں، چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں اور دنیا دیکھی ہوئی ہے انہوں نے، تو میرے خیال میں وہ کسی معاملے میں کوئی جلد بازی نہیں کریں گے. لیکن یہ ہے کہ پاکستان کی طرح اسلامی دنیا کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا میرے خیال میں وہ اس کی بڑی اہمیت ہے، ان کی نئی فارن پالیسی. صحیح. بھارت کے دفاعی معاملات پر بھی بات کریں گے باسط صاحب، لیکن مختصر وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. باسط صاحب، یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے آفر تو کیا بھارت کو کہ وہ امریکہ سے F-35 طیارے لے، لیکن وہ تاحال یہ کیوں نہیں کر پا رہا؟ دیکھیے یہ تو بڑی جی ہاں، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو کہا تھا کہ جی ہم سے لے لیجئے، ہم تو دینے کو تیار ہیں. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید امریکہ بھی اب
تیار نہ ہو، یا پہلے بھی تیار نہیں تھا، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ویسے ہی کہہ دیا تھا، کیونکہ یہی معاملہ دیکھیے ترکیے کے ساتھ بھی ہوا. ترکیے کو F-35 کیوں نہیں دیے یا دینے میں کیوں ریلکٹنس ہے؟ اس کی بنیادی وجہ تو ایک یہ ہے نا کہ ترکیے نے بھی S-400 سسٹم جو ہے ایئر میزائل ڈیفنس سسٹم وہ لے لیے روس سے. رشیا سے. اب وہ نہیں چاہتے کیونکہ کہ جو روس کا سسٹم ہے، کیونکہ F-35 کی اپنی ٹیکنالوجی ہے، اسٹیل ٹیکنالوجی ہے، بڑا اسٹیٹ آف دا آرٹ طیارہ ہے، تو وہ نہیں چاہتے کہ وہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ڈسکلوز ہو جائیں یا جس کا پتہ چل جائے وقت سے پہلے. S-400 کے ساتھ اس کو وہ کمپیٹیبل بناتے بناتے بہت سی چیزیں آشکارا ہو جائیں، تو وہ ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے میرے خیال میں امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا. اسی لیے ترکیے کا بھی جو ہے نا معاملہ وہیں روک دیا گیا جب ترکیے نے S-400 لیے. تو یہی معاملہ کچھ بھارت کے ساتھ بھی ہے. وہ انہوں نے کہہ تو دیا، لیکن شاید میرا نہیں خیال کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہے گی کہ F-35 بھارت کو دیے جائیں، خاص طور پہ جب کہ ہم جانتے ہیں کہ ڈپلائی کیے ہوئے ہیں بھارت نے S-400. یہ بلکہ ابھی مل رہا ہے ایک جو چوتھی بیٹری ہے نا، اسکواڈرن آپ کہہ لیں S-400 کا، بھارت کو ابھی ملنا شروع ہوا ہے. اوریجنلی 5 بھارت نے خریدے تھے، 3 تو مل گئے تھے اور چوتھا بھی مل رہا ہے، اور 5واں میرے خیال میں اس سال کے آخر تک مل جائے گا یا اگلے سال کے شروع میں مل جائے گا. یہ بھی تقریباً کوئی 5.4 بلین ڈالر کے ہیں 5 بیٹریز. لیکن یہ بڑا زبردست سسٹم ہے، دفاعی نظام ہے، اور پاکستان کو بھی آئی ڈو ناٹ نو ہمیں ضرورت ہے کہ نہیں، لیکن بھارت نے اس کا خوب فائدہ اٹھایا ہے. بلکہ جو مئی کی جنگ بھی ہوئی ہماری بھارت کے ساتھ پچھلے سال، اس کا بھی کافی استعمال کیا S-400 کا. اور جو ہماری خبریں جو ہیں وہ یہی، ہم نے کچھ ایک شاید نقصان ہی پہنچایا ایک سسٹم کو، تو یہ بھارت نے کیا، اور بھارت کا بڑا انحصار ہے. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بھارت اس سسٹم سے اتنا امپریسڈ ہے، اور رائٹلی سو، یہ سسٹم بہت اچھا ہے کہ اس نے 5 مزید بیٹریز بھی لینے کا فیصلہ کیا S-400 کی، کیونکہ ایک تو اس کی رینج بڑی زیادہ ہے، تقریباً 400 to 600 تک چلی جاتی ہے اگر اس کو آپ انہانس کریں، اور کافی افیکٹو بھی ہے. تو یہ 5 مزید بیٹریز لینے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ تقریباً $6.1 بلین کا میرے خیال میں ایگریمنٹ ہوگا بھارت اور روس کا. بلکہ روس نے دیکھیے نا، ابھی پریزیڈنٹ پوٹن نے پچھلے دنوں گلوبل میڈیا جو نیٹ ورکس ہیں ان کے CEOs کے ساتھ ایک انٹریکشن کیا ہے، تو وہاں انہوں نے آفر بھی کیا بھارت کو کہ آپ S-400 تو ہم سے لے ہی رہے ہیں، اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ ہم سے لے رہے ہیں، لیکن آپ ہم سے Su-57 بھی لے لیجئے جو ہمارا جنگی طیارہ ہے، اور یہ بھی اسٹیلتھ فائٹر ہے، 5th جنریشن فائٹر ہے، تو آپ ہم سے کیوں نہیں لیتے؟ اور یہ پھر کمپیٹیبلٹی کا مسئلہ بھی نہیں رہتا، S-400 کے ساتھ والا ایشو بھی نہیں رہتا. لیکن بھارت اس معاملے میں، اور بلکہ صدر پیوٹن نے تو جوائنٹ وینچر کی بات بھی کی ہے کہ ہم اس کو، جس طرح ہم نے برہموس اسٹیبلش کیا ہے جوائنٹ وینچر ماسکو، روس اور بھارت نے، اس طرح Su-57 بھی ہم بات کر سکتے ہیں. بلکہ ایک وقت تھا جب بھارت اس میں انٹرسٹڈ تھا، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا، شاید اس کی قیمت زیادہ ہے، آئی ڈو ناٹ نو. حالانکہ رافیل بھی بہت مہنگا طیارہ ہے. جی ابھی بھارت میں جو اوپینین ہے نا وہ ڈیوائیڈڈ ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بھارت کو Su-57 لے لینے چاہیے رشیا سے، کیونکہ پہلے بھی تو دیکھیں نا، سخوئی وغیرہ 30 اور یہ سارے بھارت کے پاس ہیں، اور ان کا استعمال بھی بھارت کرتا رہا ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے. لیکن بھارت پھر بھی، بھارت کی یہ خواہش ہے کہ وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ نہ ہو روس پہ اپنے دفاعی معاملات میں بھی. اور بھارت کا یہ بھی خیال ہے کہ ویسٹرن دنیا سے، کیونکہ وہ بہت ایڈوانسڈ ہیں، ٹیکنالوجی وہاں زیادہ ہے، تو ان کے ساتھ ڈیل کرے. اسی لیے رافیل طیارے بھی لیے 36 کے قریب. اور اب مزید طیارے رافیل، ایک بڑا اوور ویلمنگ ایک آئیڈیا یہ ہے کہ مزید رافیل ہی لیے جائیں، اور لگتا کچھ یہ ہے کہ شاید رافیل مزید لیے جائیں گے. لیکن اس میں کچھ گلچز ہیں ابھی، وہ ڈسکشنز آر انڈر وے بٹوین فرانس اینڈ انڈیا. لیکن اب فیصلہ کس کے حق میں ہوتا ہے وی ڈو ناٹ نو. لیکن لگتا کچھ یہی ہے کہ رافیل کے حق میں ہی فیصلہ ہوگا، کیونکہ پریزیڈنٹ میکرون اور جو ہیں
پرائم منسٹر مودی نے بڑے اچھے تعلقات بھی بنا لیے ہیں اور ایک دوسرے کو ہر جگہ سپورٹ بھی کرتے ہیں. صحیح. اور چونکہ رافیل کی پرفارمنس مئی میں تو اتنی اچھی نہیں رہی لیکن اس میں رافیل کا قصور نہیں تھا. وہ اب کیا کہا جائے, جو مشین کے پیچھے بندہ بیٹھا ہوتا ہے اصل مانو تو اس کا ہوتا ہے نا. تو وہ رافیل از اے ویری گڈ مشین. تو اب وہ مزید رافیل لے لیتے ہیں, ٹریننگ صحیح کرتے ہیں تو شاید وہ افیکٹو ہو. لیکن یہ ہے کہ اب فیصلہ ان دونوں چیزوں کے درمیان ہونا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ F-35 لینے جا رہا ہے بھارت. دوسری جانب پاکستان آبویسلی ہمارے پاس بھی HQ-9 وغیرہ تھے لیکن ہمارے ہاں بھی ایک یہ سوچ ہے کہ پاکستان کو بھی جو ہے ایئر ڈیفنس سسٹمز خریدنے چاہیے. تو وہ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا ہم HQ-19 لے رہے ہیں, کیا لے رہے ہیں. مین وائل ہم نے اپنے جو ایئر فورس ہے اس کو تو اسٹرینتھن کر رہے ہیں. JF-17 ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک ہے اور پھر وہ J-10C وہ بھی ہے, لیکن اب ہماری بھی جو نظریں ہیں وہ J-35 پہ ہیں جو اسٹیلتھ پہ آ رہا ہے اور وہ چین کا بیسٹ مطلب وہ ایکسپورٹ ورژن جو ہے اس کا دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی میرے خیال میں ایگریمنٹ تو ہو گیا ہے چین کے ساتھ, تو وہ بھی ہمیں مل جائیں گے. تو پاکستان کا بھی ماشاءاللہ جو ہے ہمارا ڈیفنس انونسبلی پہلے بھی تھا اور اب بھی ہوگا, لیکن چونکہ یہ کوئی اسٹیٹک سچویشن نہیں ہے نا, ڈائنامک ہے. جو بھارت اپنا بڑھا رہا ہے پاکستان کو بھی اس حساب سے دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں اپنا ڈیفنس کس طرح کرنا ہے. ہمارے کوئی ایگریسو ڈیزائنز تو نہیں ہیں بٹ ان اینی کیس ہم اپنے ڈیفنس کے لیے تمام تیاریاں کرنی ہی پڑتی ہیں. بالکل. تو وہ لا محالہ جو ہے ڈیفنس ایکسپینڈیچر بھی بڑھ جائے گا کیونکہ سیکیورٹی از امپورٹنٹ ہے جی, اس کے بغیر تو معاملات آگے نہیں چلتے. آج کل بجٹ کے دن ہیں, بجٹ بھی ڈسکشن ہو رہی ہے نا کہ کس طرح, اور ریسورسز آر لمیٹیڈ, لیکن یہ اب ڈیبیٹ ہوگی ڈیفنس بجٹ کتنا ہوتا ہے وی ول سی. لیکن اس سے بھی مختصراً بات یہ کرتا چلوں کہ بجٹ جو ہے جو بھی آئے ہر سال یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے, لیکن ہمارا ایک دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں پاکستان کی اکانومی کے لیے. ایک تو ایکسپورٹس آپ کس طریقے سے بڑھائی ہے, وہ ایکسپورٹس ہماری نہ بڑھ رہی ہیں زیادہ اور نہ ڈائیورسیفائی ہو رہی ہیں. دوسرا انویسٹمنٹ نہیں ہے, انویسٹمنٹ بہت نہیں آ رہی. اب مطلب ایک سال میں اگر $1.8 بلین انویسٹمنٹ آتی ہے تو اٹس پینٹس پاکستان جیسے ملک کے لیے. تو انویسٹمنٹ جب تک نہیں بڑھے گی اس وقت تک آپ کی اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی. پھر ایکسپورٹ جب تک نہیں بڑھیں گی, ہاں جی, وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھتا ہی جا رہا ہے. اس کے باوجود کہ ہم نے اپنے امپورٹس کو کافی قابو میں کیا ہے, کنٹرول کیا, لیکن اس کے باوجود بھی ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اور سیریس ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. اس کو کس طرح کم کریں, امپورٹ سبسٹیوشن کی طرف جائیں یا ایکسپورٹس بڑھائیں. اب یہ سارے وہ چیزیں جو ہمارے اکانومسٹ ہیں, جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں, وہی بتا سکتے ہیں. لیکن اب بجٹ میں ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے آج کل. پھر آپ کے فارن ریزروز جو ہیں وہ اس وقت تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں $17 بلین کے قریب ہیں, جو کہ اگین نتھنگ فار اے کنٹری لائک پاکستان. تو ہمیں تمام اب دیکھنا, پھر آپ کے ایک خیال یہ بھی ہے کہ ہمارے ایکسپینڈیچر اتنے زیادہ ہیں, ریونیو کی کمی نہیں ہے, کافی کچھ آپ لے لیتے ہیں. ایک تو نا ایک جو ریگریسو ٹیکسیشن کا سسٹم ہے وہ اتنا فرسودہ ہے کہ غریب آدمی پہ ہی آپ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں, ہر طرف ٹیکس ہی ٹیکس ہے. تو تھوڑا سا اس کو پروگریسو بنائیے, جو لوگ زیادہ کماتے ہیں ان سے ٹیکس لیجئے نا, آپ انڈائریکٹ ٹیکسیشن ختم کیجئے. ہوتی ہے ہر جگہ لیکن ڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ آئیے. صحیح. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا. جی بالکل صحیح کہا آپ نے باسط صاحب. لاسٹ 2 منٹس ہے, میں شامل کرنا چاہوں گی آزاد کشمیر راولہ کوٹ سے ہمیں سردار الیان زاہد صاحب کا ایک سوال جو ہے وہ موصول ہوا ہے. کافی ڈیٹیلڈ انہوں نے لکھ کے بھیجا ہے جس کے لیے ان کو ہم تھینک یو بھی کہیں گے, لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کا 2-3 سوالات اور بھی آئے ہیں, لیکن ان سوالات جو بھیجنے والوں نے اپنا نام اور جگہ نہیں لکھا. تو ہماری درخواست یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ سوال بھیجوائیں تو یہ جو ہے زاہد صاحب کی طرح اپنا تعارف کروائیے اور اپنی جگہ تو لکھیے کہاں سے آپ ہیں. تو انہوں نے سوال یہ پوچھا ہے کہ جی یہ پاکستان جو فیلڈ مارشل ہیں لیبیا کے, فیلڈ مارشل کا خلیفہ حفتار, ان کو کیوں سپورٹ کر رہا ہے, کیونکہ ترکیے جو ہے وہ جو ٹرپلی میں گورنمنٹ ہے ان کو سپورٹ کرتی ہے, ہم کر رہے ہیں دوسرے فیکشن کو, تو ہمارے تعلقات ترکیے کے ساتھ خراب نہیں ہوں گے.
تو میں ان کو یہ کہنا بتانا چاہتا ہوں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہماری پوزیشن یہ ہے لیبیا کے حوالے سے کہ لیبیا میں جو ہے لیبیا لیڈ اور لیبیا اونڈ گورنمنٹ ہونی چاہیے. ایسٹرن اور ویسٹرن فیکشنز ہیں ہماری ٹرپل میں بھی، ابھی بھی سفارت خانہ تو موجود ہے نا. ہاں جی. تو جنرل جو حفتار سے ہمارا ایک انٹریکشن ہے، سعودی عرب وغیرہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو گلف کنٹریز ہیں مور اور لیس جنرل حفتار کو، قطر اور ترکی شاید ٹرپلی کی حکومت کو کر رہے ہیں. ہم بنغازی کی سپورٹ نہیں کر رہے، ہم نیوٹرل ہیں. لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ ٹرپلی اور بنغازی کے درمیان جو بھی پرابلمز ہیں ان کو رفع کیا جائے، بالکل، اور ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنائی جائے ٹرپلی میں. لیکن مین وائل سعودی عرب کی، چونکہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ سعودی عرب کا رجحان ذرا فیلڈ مارشل حفتار کی جانب ہے. صحیح. تو ہمارا چونکہ سعودی عرب کے ساتھ ایک سیکیورٹی ایگریمنٹ بھی ہے، پھر ہمیں کچھ شاید انہوں نے جنرل حفتار کی جو آرمی ہے، ان کو جو نیشنل آرمی کہتے ہیں لیبیا کی، انہوں نے کچھ ہمیں JF-17 کے آرڈرز بھی دیے ہیں. تو اس کی بہت سی کھچڑی ہے. صحیح. لیکن پاکستان کی بھارت کوشش یہی ہے کہ دونوں طرف ایک نیوٹرل رہے، بالکل، اور ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ یونٹی آنی چاہیے. بالکل. اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت یہاں ختم ہو گیا ہے. آپ ملاقات ہوگی اب انشاءاللہ اگلے ہفتے. ٹل دین بی ہیپی، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.